سوئٹزرلینڈ کے دو سیاحوں سے گفتگو 13 صفر 1382 ہجری مطابق 17 جولائی 1962 بروز منگل بعد نماز عصر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس زمانے میں چیزوں پر بہت زبردست محنت ہو رہی ہے، اور باوجود انتہائی طرح کی چیزیں بن جانے کے انسانی حالات بدتر ہیں، بہتر نہیں ہیں۔ اور حالات کی بدتری یہ ہے کہ انسان جتنے قسم کے طبقات ہیں، بڑے اور چھوٹے، حکومت کے، مالداری کے، سب اپنے اپنے نقشوں میں اپنے کو پریشان پا رہے ہیں، اپنے کو الجھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ناکام دیکھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا اس وقت دنیا میں محنت کا جو رخ ہے وہ چیزوں کے بنانے کی طرف ہے، اور یہی وہ اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ میرے سے دنیا میں کچھ چیزیں بن جائیں۔ انسان اپنا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کی دنیا کی محنت سے دنیا میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جائے۔ انسان کے اسی نقطے نے باوجود انتہائی چیزوں کی کثرت کے اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ چیزوں کے لیے حق تعالی شانہ نے انسان کو نہیں بنایا، بلکہ چیزوں کے بننے کے لیے آسمان و زمین کی مشین تیار کی ہے۔ جتنی چیزیں بنتی ہیں اسی مشین سے بنتی ہیں۔ انسان کو عمل کی مشین بنایا ہے۔ انسانوں کو حق تعالی شانہ نے جو مقصد تجویز کیا ہے وہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی محنت ہے، اور اس کو یہ بتلایا کہ چیزیں چاہیں اس کے پاس زیادہ ہوں یا تھوڑی ہوں، چیزوں کی شکلوں سے اس کے حالات کی بہتری یا بدتری نہ ہوگی، بلکہ اس کے اعمال سے ہوگی۔ اب انسان کے عمل کی خرابی کا ایک دائرہ ہے، یعنی جس طرح دنیا میں جانور ہیں، اور باعتبار جانور ہونے کے وہ اپنے کو دنیا میں مشغول کرتے ہیں، انسان کے اندر اللہ پاک نے جانور والا حصہ بھی رکھا ہے، اور انسان کے اندر باقی جانوروں کے علاوہ باعتبار انسان ہونے کے عمل کے کچھ دوسرے پہلو بھی رکھتے ہیں۔ اگر انسان اپنے عمل کے دوسرے پہلو کو نہ پہچانے اور دوسرے جانوروں کی طرح اپنے آپ کو استعمال کرے تو یہ انسانی مقام سے گرتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ چیزیں غور کی جائیں جو انسان کرتا ہے اور جانوروں میں پائی جا رہی ہیں تو بہت سی نکلیں گی۔ سارے جانور رزق مہیا ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، مہیا ہونے کے بعد کھاتے ہیں۔ بہت سے جانور اپنے بچوں کو اور مادہ کو لا کر کھلاتے ہیں۔ بہت سے جانور درختوں کے اندر یا ہوادار جگہوں کے اندر ہوادار مکان بناتے ہیں۔ بہت سے جانور زمینوں کے اندر مکانات بھی بناتے ہیں۔ بہت سے جانور اپنے بدن کی اور اپنے لباس کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ جانور اپنی ماداؤں کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور سیاحت و تفریح بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اڑتے بھی ہیں، پانی میں بھی چلتے ہیں۔ بعض جانوروں پر بڑا بننے کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک گھر کے اندر 10 مرغی اور ایک مرغا رہتا ہو اور ایک اور لا کر چھوڑ دیا جائے تو جو لڑائی ہوگی ایک غالب ہو جاتا ہے، ایک مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر انسانی زندگی کا محور اتنا ہی ہو جتنا سارے جانوروں کا جو میں نے بتایا، تو پھر خدا کے ہاں اس کا شمار انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ہے۔ ایسے انسانوں کو حق تعالی شانہ اپنی کتاب پاک میں جانوروں ہی کی طرح قرار دیتے ہیں۔
بلکہ برتر قرار دیتے ہیں. ایسے ہی انسان اپنی تاریخ میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم پہلے جانور تھے، انسان بنتے بنتے بن گئے. اپنی بدعملی کی وجہ سے جانور ہی خدا کے ہاں قرار پا گئے. دوسرا رخ جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے، انسان اپنی جان و مال سے دوسرے انسانوں کے تقاضے پورا کرنے والا بنے. اپنی جان میں سے، اپنے مال میں سے دوسرے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے حصہ نکالے، اپنے کھانے میں سے نکالے، بے کھانے والوں کو کھلائے، اپنی بیوی کے خرچوں میں سے نکالے اور دوسری حاجت مند اور ضرورت مند پریشان حال عورتوں پر خرچ کرے، اپنے بچوں کی ضرورتوں میں سے پیسے بچائے اور دوسرے نادار پریشان حال بچوں کو تلاش کر کے ان پر پیسہ خرچ کرے، اپنے مکان و لباس کی دلچسپیوں میں سے پیسہ بچائے اور دوسرے انسانوں کی زندگی کے اندر ہاتھ بٹانے کے طور پر پیسہ خرچ کرے. جان و مال کا جتنا حصہ خدا نے دے دیا اس کو خالی اپنا نہ سمجھے، بلکہ جتنا اپنے پر خرچ کرنے کو بتلایا اتنا اپنے پر، اور جتنا دوسروں پر خرچ کرنے کو بتلایا اتنا دوسروں پر خرچ کرے. جب انسانوں میں سے ہر انسان اپنی جان و مال کو اپنے پر خرچ کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال میں سے اپنے لیے نفع کھینچتا ہے تو تفریق قائم ہوتا ہے. زبانوں، مذاہب، ملکوں کے اعتبار سے لڑتے ہیں. جو کچھ ہاتھ میں آ جائے وہ لڑائیوں پر خرچ ہوتا ہے، مصیبتیں اٹھاتے ہیں. محبت کے مناظر ان کے سامنے نہیں آتے اور کوئی ان کو پیار کرنے والا نہیں ہوتا. اس زندگی میں جب کوئی وزیر مرتا ہے تو ممبر خوشیاں مناتے ہیں کہ اب وزارت ملے گی. ممبروں میں سے کوئی مرے تو نیچے والے خوشیاں مناتے ہیں. مالدار مرتے ہیں تو ان کے نیچے والے خوشیاں مناتے ہیں کہ مالدار مر گیا، اب مال ہمارے ہاتھ میں آئے گا. رسم پرستی کے سوگ مناتے ہیں اور مجلسوں میں خوشیاں منائی جاتی ہے. لوگ نقلی رونا روتے ہیں اور اندر سے ان کے دل ہنستے ہیں. دوسری وہ زندگی ہے جس میں انسان اپنے مقام کو حاصل کرے. دوسروں کی زندگیاں بنانے پر جان کو بھی مال کو بھی خرچ کرے تو اس سے انسانی زندگیوں کے اندر محبتیں قائم ہوتی ہیں. ایسا انسان جو اپنے جان و مال سے انسانی زندگی میں کام آتا ہو ایسے انسان کے مرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے، دل سے روتے ہیں اور اس کے لیے جان و مال خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اسی عملی بنیاد پر انصاف، رحم، سخاوت زندہ ہوتی ہے. اسی عملی بنیاد پر انصاف، رحم، سخاوت زندہ ہوتی ہے. سارے کمالات انسانی اسی سے نکلتے ہیں. جب انسان اس زندگی کے طریقوں کو حاصل کرتا ہے محنت کر کے تو خوش ہو کر اللہ رب العزت بھی حالات انسانیہ کو بہتر بناتے ہیں. برکت، راحت، وسعت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پریشانیاں، بلائیں روک دی جاتی ہیں. وہ جو عام جانوروں کی زندگی ہے اس پر چلنے کے لیے انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. آنکھوں سے نقشے دکھائی دیتے ہیں اور اندر نقشوں کے جذبات بھرے ہوئے ہیں. دوسری زندگی کے لیے ریاضت و مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اپنے اندر کے تقریبی و تعمیری مادوں کو پہچاننے کی محنت کرنی پڑتی ہے اور تقریبی مادوں کو دبانے کی اور تعمیری مادوں کو ابھارنے کی محنت کرنی پڑتی ہے. اب آپ ہماری اس بات کو اچھی طرح غور کر لیں گے اور اس بات کو بھی جو ہم نے پہلے عرض کی تھی تو ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یہ بتائیں گے کہ تقریبی مادوں کو دبانے کے لیے اور تعمیری مادوں کو ابھارنے کے لیے کس طرح اور کس محنت کی ضرورت ہے. معاشرت تم کسی قوم کے
کسی ملک کے، کسی وطن کے، کسی برادری کے بن کر زندگی مت گزارو، تم ساری دنیا والوں کے لیے اللہ کے بن کر زندگی گزارو۔ تم نہ باپ کے ہو نہ ماں کے، تم نہ بھائی کے ہو نہ بہن کے، اللہ جس کے پیر پکڑنے کو کہیں ان کے پیر پکڑ کر دکھاؤ۔ ہر مظلوم کی مدد کرو، اگر باپ نے کسی کو ناحق دو تھپڑ مارے تو مظلوم کا ساتھ دو، معاشرت بندگی پر آ جائے، عصبیت اور نفسانیت سے ہٹ جائے۔